الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوست، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت سے جگہوں میں زمین میں فساد اور ظلم پھیلانے سے منع کیا. اللہ نہ ہی ظالم کو پسند کرتے ہیں، نہ ہی فساد کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں. فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر کسی ایک آدمی کو قتل کر دیتا ہے جس میں قتل ہونے والے کا کوئی گناہ نہیں، کوئی قصور نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اس نے اتنا بڑا گناہ کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور فرمایا جو آدمی کسی ایک کی جان بچاتا ہے، کسی ایک کی جان بچاتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو زندگی دی. تو اللہ کو زمین میں فساد کرنا پسند نہیں. کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ زمین سارے کا سارا اللہ کا ہے. اس زمین پر اللہ کا حکم چلے، اللہ کے حکم کے خلاف چلیں گے تو پوری انسانیت پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو جاتے وقت بھی صحابہ کو بہت ساری باتوں کی ہدایت کرتے. ان میں سے یہ فرماتے عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، بچوں کو قتل نہ کیا جائے، بوڑھوں اور ضعیفوں کو قتل نہ کیا جائے، اور راستے میں ہرے بھرے درخت ہوں تو ان کی ڈالیوں کو، شاخوں کو توڑا نہ جائے، اس لیے کہ وہ جانوروں کی غذا ہے یا پھر ساری مخلوق کے لیے سائے دار چیز ہے، اسے بھی نہ توڑا جائے. گویا کہ
فرماتے ہیں یہ جہاد بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے، کسی پر ظلم کا ذریعہ نہ بنے۔ اس لیے صحابہ کو جانے سے پہلے ہی ہدایت فرما دیتے، کہیں ان پر ظلم نہ ہو جائے، کہیں یہ غلطیاں تم سے نہ ہو جائے۔ قرآن پڑھ کر دیکھیں، یہ واقعی ہدایت کی کتاب۔ انسانیت اگر جاننا چاہتے ہو تو قرآن کریم کا مطالعہ کرو۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں ایک معصوم بھی مارا جائے گا تو مارنے والا قاتل اتنا بڑا گنہگار ہوگا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کے سامنے ایک کافر آ گئے، انہوں نے تلوار کھینچی تو اس نے کلمہ پڑھا۔ تو صحابی رضی اللہ عنہ نے اس کے کلمہ پڑھنے کے باوجود انہیں قتل کر دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا رضی اللہ عنہ، تم نے اس بیچارے کو کیوں قتل کیا جبکہ اس نے اپنی زبان سے کلمہ پڑھا ہے؟ تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو میرے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشققت قلبہ، کیا تم نے اس کا جگر پھاڑ کر دیکھا ہے کہ اس نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اسلام لا کر امن میں داخل ہونا چاہتا تھا، تم نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کسی انسان پر ظلم کیا جائے۔ اسلام میں اسی لیے جا بجا درگزر اور معافی کی بات کہی گئی ہے تاکہ وہ اسلام کو پہچانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بڑے بڑے قاتلوں کو معاف کر دیا، لیکن آپ کا معاف کرنا ان کے لیے ہدایت اور اسلام میں آنے کا ذریعہ۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، کس دردناک طریقے سے انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا ہم جانتے ہیں۔ شہید کرنے کے بعد ان کے کان الگ کر دیے، ناک الگ کر دیے، زبان الگ کر دیے، دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، گویا کہ اسے عربی میں مسلح کہا جاتا ہے۔ شہادت کر کے نہیں چھوڑا شہید کر کے، بلکہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کی نعش کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ گئے، کانپ گئے، میرے چچا کے ساتھ اس قدر ظلم ہوا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحشی کو بھی رضی اللہ عنہ صحابہ کے ذریعے ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ وحشی رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ جانتے تھے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مجھے نہیں بخشے گا، کیونکہ میں نے اس طریقے سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وحشی کہاں رہتے ہیں؟ کہا گیا کہ فلاں دامن میں فلاں جگہ رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ حبشی کی بھی ایمان کی دعوت۔ کیا ہوا؟ کلمہ کی دعوت پہنچی تو حضرت وحشی نے کہا میں ان کے چچا کا قاتل ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطمینان دلایا، معافی کا بھروسہ دلایا۔ اسلام ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو اسلام لانے سے پہلے کیے۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، کلمہ پڑھا، ایمان لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا واقعہ ان کی زبان سے سنا۔ بتاؤ تم نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا؟ ایک لمبی تاریخ اور واقعہ۔ حضرت وحشی جب کہنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی رضی اللہ عنہ سے اتنی درخواست کی جب بھی تم میری مجلس میں آؤ تو میرے سامنے مت بیٹھو بلکہ میرے پیچھے بیٹھا کرو۔ کیوں؟ جب میری نظر تم پر پڑے گی تو مجھے اپنے چچا کی یاد آ جائے اور ان کی شہادت کا وہ دردناک واقعہ میرے سامنے آ جائے گا، تم میرے پیچھے آ کر مجلس میں بیٹھا کرو۔ اسلام نے بڑے بڑے قاتلوں کو معاف کرنے کا حکم دیا اور اسلام دنیا کے اندر عدل اور انصاف چاہتا ہے۔ کسی پر بھی کہیں پر بھی ظلم نہ ہو۔ اسی لیے ہمارے یہاں مسجد جو اللہ کا مقدس گھر ہے وہ بنانے کے لیے بھی فرمایا غیروں کی زمین پر مسجد بنائی نہ جائے۔ اگر کسی نے غیروں کی مسجد میں، غیروں کی جگہ جو مسجد کے لیے وقف نہیں ہے، مسجد کے لیے خریدا نہیں گیا ہے، اگر کسی نے ظلماً وہاں مسجد بنا دی، قیامت تک وہ اللہ کی نظر میں مسجد رہے۔ اسلام میں زبردستی کی کہیں بھی گنجائش نہیں۔ یہاں تک اسلام کہتا ہے اگر کسی نے ایک بالشت زمین بھی، اتنا ایک بالشت زمین بھی کسی کا ناحق قبضہ کر لے گا، وہ زمین 7 زمین کے برابر توق بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا کہ یہ بھی ظالم ہے۔ ایک بالشت زمین بھی ہم غیروں کا قبضہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں کسی نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، نماز کی جگہ تلاش کر رہے تھے تو وہاں ایک چرچ نظر آئی۔ حضرت عمر اس چرچ کے پاس سے گزرے تو اس چرچ کا متولی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھیوں کی پریشانی کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ نماز کے لیے کہیں جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ اب اس چرچ کے متولی نے حضرت عمر سے درخواست کی کہ آپ ہمارے چرچ میں نماز ادا کریں۔ پہلے تو حضرت عمر نے انکار کیا کہ میں یہاں نماز ادا نہیں کرتا، یہ کسی قوم کی ایک عبادت گاہ ہے،
لیکن چرچ کے متولی نے خواہش پھر ظاہر کی کہ آپ یہاں نماز ادا کریں۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس چرچ میں نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے فوری بعد ایک دستاویز کو اپنے ہاتھ سے لکھا، وہ دستاویز لکھ کر چرچ کے متولی کے حوالے کر دیا۔ اس دستاویز میں حضرت عمر نے کیا لکھا رضی اللہ عنہ؟ یہ لکھا کہ یہ جگہ چرچ کی ہے، میں نے متولی کی خواہش پر یہاں نماز ادا کی ہے، یہ چرچ ہے، مسجد نہیں ہے۔ حضرت عمر بھاگ گئے۔ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد لوگ یہ نہ کہہ بیٹھے یہ مسجد ہے، چرچ نہیں ہے۔ اگر چرچ ہوتا تو حضرت عمر کیوں نماز ادا کرتا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنے والے فتنے سے امت کو بچانے کے لیے، امت کے درمیان تفریق اور لڑائی سے بچانے کے لیے ایک دستاویز لکھ دیا، یہ چرچ کی جگہ ہے۔ حضرت عمر نے اس کے متولی کے خواہش پر یہاں نماز ادا کی، یہ مسجد نہیں ہے۔ مسلمان آگے چل کر اس چرچ کو مسجد بنانے کی کوشش نہ کریں۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دمشق میں ایک بڑی مسجد بنائی، لیکن اس مسجد کے باجو ایک چھوٹا سا چرچ تھا۔ حضرت معاویہ کی خواہش تھی رضی اللہ عنہ وہ چرچ کو بھی مسجد میں داخل کرے تاکہ مسجد بڑی ہو جائے، نمازیوں کو کچھ جگہ مل جائے۔ حضرت معاویہ نے زبردستی نہیں کی، بلکہ عیسائیوں سے درخواست کی اگر آپ ایک چھوٹا سا چرچ ہمیں دے دیں گے ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے، تم کہیں بھی جگہ لے کر چرچ بنا لے سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اسلام جیسا وہ سچا مذہب نہیں تھا، اسلام کا اصول ہے، اسلام کا قانون ہے، جہاں ایک مرتبہ زمین مسجد کے لیے وقف ہو جائے، مسجد کے لیے خرید لی جائے، وہ قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے، چاہے آپ اس پر مندر بنا لے، وہ آپ کی نظر میں مندر ہوگی، ہمارے پاس مسجد قیامت تک مسجد ہے۔ اسی لیے کہ بابری مسجد کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ مسجد ہے، قیامت تک مسجد رہے گی، چاہے آپ اس کے اوپر چرچ بنا لے، چاہے آپ دیول بنا لے، چاہے بتگدا بنا لے، وہ بتگدا نہیں بن سکتا۔ جو ایک مرتبہ اللہ کے نام پر زمین وقف ہو جاتی ہے وہ مسجد ہے، قیامت تک مسجد بھی رہے گی، چاہے آپ اس کی شکل کتنی بگاڑ۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خواہش ظاہر تو عیسائیوں نے چرچ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت معاویہ کی طاقت تھی، حکومت تھی، چاہتے تو معاویہ چرچ کو گراتے، مسجد کی توسیع کرتے تھے، چونکہ اسلام میں زبردستی چھیننے کی اجازت نہیں۔ حضرت معاویہ نے چرچ کو اپنے حالت میں رہنے دیا اور مسجد کو جیسے کرنا تھا اسے مزین کر دیا۔ کچھ زمانہ گزرا، عبد الملک بادشاہ بنا، اس کی بھی خواہش تھی کہ چرچ اگر مسجد میں شامل ہو جائے تو مسجد کی خوبصورتی بڑھ جائے گی، نماز کے لیے جگہ کی توسیع ہو جائے گی۔ اس وقت بھی عیسائیوں نے نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک بادشاہ بنا مروان، کتابوں میں لکھا ہے مروان نے بھی درخواست کی کہ وہ چرچ کی جگہ مسجد کو دے دی جائے، لیکن عیسائیوں نے انکار کر دیا۔ ہر بادشاہ کا مزاج نہیں ہوتا۔ اب مروان نے کیا کیا؟ اس چرچ کو توڑا، زبردستی مسجد بنا دی۔ چند زمانہ گزرا، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے۔
جب عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے تو ساری دنیا کے اندر مشہور تھا کہ یہ حضرت عمر کی طرح عادل حکمران ہے۔ عمر بن عبد العزیز کی حکومت کو عمر ثانی کی حکومت کہا جاتا ہے، یعنی حضرت عمر کے بعد دوسرے عمر کے جنہوں نے زمین پر عدل و انصاف کو باقی رکھا ہے۔ اب کچھ عیسائی لوگ گئے، کہا کہ یہ جو مسجد توسیع کی گئی ہے، ایک زمانے میں چرچ تھا، ظلماً مروان نے اسے توڑ کر مسجد میں جمع کر دیا۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً تحقیقی کمیٹی بنائی، تاریخ کو پیچھے کیا تو معلوم ہوا کہ مروان میں ظلماً وہ چھوٹا سا چرچ مسجد کے اندر آیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے گورنروں کے نام فرمان جاری کر دیا کہ جہاں تک چرچ کی جگہ ہے وہ عیسائیوں کو دے دی جائے اور باقی جگہ مسجد کی دیوار اٹھا دی جائے۔ ظلماً جگہ دینے سے وہ جگہ مسجد لے۔ بزرگوں، یہ اسلام ہے، کسی کی پر زبردستی برداشت نہیں کرتا، کسی پر زبردستی برداشت نہیں کرتا، اور جرم میں، گناہ میں اسلام سفارش نہیں کرتا۔ فرمایا گناہ کی سزا غریب کے لیے بھی ہونی چاہیے، امیر کے لیے بھی وہی سزا ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، قریش کے خاندان ہی میں سے ایک قبیلہ ہے بنو مخزوم۔ قریش ہم جانتے ہیں تمام خاندانوں میں معزز خاندان، اس کی ایک عورت نے چوری کر دی۔ اب اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے؟ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا۔ اللہ کہتا ہے چوری کرنے والا مرد ہو چاہے چوری کرنے والی عورت ہو، اس کی سزا یہ ہے اس کے ہاتھ کاٹ دی جائے۔ ایک چور کا آپ ہاتھ کاٹیں گے، پوری انسانیت چوری سے ڈرے گی، پوری انسانیت چوری سے ڈرے گی۔ اسلام کہتا ہے چور کا ہاتھ کاٹ۔ اب وہ معزز گھرانے کی تھی، اونچے گھرانے کی تھی، چوری کر دی، چوری کا جرم پکڑا گیا اور فیصلہ سنا دیا گیا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو اس عورت کے خاندان والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چہیتے صحابی اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے درخواست کیے، یہ بڑے گھرانے کی عورت ہے اور حضور کے خاندان قریش سے ان کا تعلق ہے، آپ اللہ کے نبی سے سفارش کیجئے کہ یہ حد ساقط کر دی جائے، یہ سزا معاف کر دی جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اب اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ ان کی باتوں میں آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر اس مالدار عورت کی سفارش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، اس سے جان فرمایا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تو اللہ کے فرض کردہ حکم میں سے بارے میں تو سفارش کرتا ہے؟ اللہ کا صریح حکم ہے چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور تم کہتے ہو اسے چھوڑ دیا جائے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہ ساری انسانیت کے لیے سبق۔ کیا فرمایا؟ لو ان فاطمہ بنت محمد، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی سرقت چوری کرتی، حضرت فاطمہ کی شان کے خلاف ہے،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کے جرم میں پکڑی جاتی، دل دہلانے والی بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں لقطعت یدها، میں فاطمہ کا ہاتھ کاٹ دوں۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں فاطمہ کے بارے میں حضور نے فرمایا بضعۃ منی، وہ میرے جسم کا ٹکڑا۔ ایک موقع پر فرمایا من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دیتی، میں کوئی رعایت نہیں کرتا، اللہ کے حکم کو اس پر بھی نافذ کرتا، فاطمہ کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی، اسی لیے برباد ہوئی، کوئی مالدار جرم کرتا، کوئی خاندانی جرم کرتا، کوئی وزیر کا بیٹا جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا اور غریب کو سزا دی جاتی۔ یہ زمین میں فساد ہے، یہ مزید زمین میں فساد ہے۔ آج ہمارے ملک میں جو ہو رہا کروڑوں کا گھپلہ کرنے والوں کو ملک سے باہر امن دے دیا جاتا ہے، معمولی چیز چوری کرنے والے کو عمر قید کی سزا سنا دی جاتی ہے، جبکہ سارے ثبوت اس کے پاس ہے، اس نے اتنی ملین روپے فلاں بینک میں جمع کیا ہے، فلاں اس نے بلڈنگیں موجود ہیں، لیکن اسے چھوڑ دیا جاتا، غریب کا گھر ڈھا دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی زمین میں فساد ہے، یہ بھی زمین میں فساد ہے۔ اللہ کا عدل جب دنیا میں قائم رہے گا، دنیا کے اندر امن رہے گا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے سے دنیا میں امن نہیں ہے۔ آج جتنا سائنس ترقی کرتی گئی اتنے لوگ بے روزگار ہو گئے، اتنے لوگ کیا ہو گئے؟ بے روزگار ہوتے چلے گئے۔ اصل سکون دنیا کا کیا؟ اصل سکون اللہ فرماتے ہیں زمین پر انصاف قائم کی جائے، زمین پر انصاف قائم کی جائے، جرم کرنے والے کے جرم کو دیکھا جائے، جرم کرنے والے کی شخصیت اور خاندان کو نہ دیکھا جائے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، اسلام کا اصول ہے۔ آج بھی وقف کے نام سے جو یہ لوگ گھپلہ کر رہے ہیں یہ بھی ظلم ہے۔ وقف کرنے والے نے کسی ایک کام کے لیے وقف کیا ہے، اس کی امانت اور دیانت تو یہ ہوتی کہ جس کام کے لیے وقف کرنے والے نے وقف کیا ہے اس کام میں مدد کی جائے تاکہ دنیا کے اندر بھلائی آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف لفظوں میں فرمایا واللہ لا يحب الفساد واللہ لا يحب المفسدین، فرمایا وابتغ فیما آتاک اللہ، اللہ نے فرمایا قارون سے جو اللہ نے دیا وہ دے، زمین پر فساد مت کر۔ بزرگوں جب عدل دنیا سے چلے جائے گا، آپ کتنی بھی ترقی کر لے دنیا کا امن ختم ہو جائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کو سب سے پہلے مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی زندگی کے ہر معاملات میں عدل کا لحاظ کرنا چاہیے، بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ عدل ہے یا ظلم ہے۔ اگر ظلم ہے تو اللہ سے پناہ مانگے، اس لیے کہ اللہ ظالموں کو ہدایت بھی نہیں دیتا، ظالموں کو پسند بھی نہیں فرماتے۔ اللہ عز و جل ہر طرح کے ظلم سے امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔